محسوس ہوا اوپر کوئی چڑھ کر آ رہا تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے عرفان بھی آ گئے. دروازہ کھلا, کیا بات ہے, کارپیٹ کے, اور مجھے ایسا لگا کہ میرے سر کے اوپر کوئی کھڑا ہوا ہے, بالکل میرے پاس کھڑا ہوا ہے. یہ کون ہے؟ تو بس اب میں رضائی میں دبک گیا بالکل ایسے. السلام علیکم گائز, میرا نام عدنان روف راجپوت ہے. پاکستان ٹریولنگ پیشن کے ساتھ میں حاضر ہوں, اور آج آپ کے ساتھ کچھ بچپن کی یادیں میں شیئر کر رہا ہوں. تو اسٹارٹ کرتے. ہم لوگ اپنے ذاتی مکان میں گراؤنڈ +1 پہ 3 بھائی, 1 بہن اور 1 والدہ ہم ساتھ رہتے تھے. والد کا ہمارا انتقال بہت ارلی اسٹیج میں ہو گیا تھا. تو 10-12 سال کی عمر میں جب بچے بالکل ماں کے ساتھ ہی رہتے تھے, زیادہ اس کے بغیر الگ سوتے نہیں تھے, ڈرتے تھے, تو میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا. کئی مرتبہ میں گھر بنا کے رہتا تھا, ایسی 2 کرسیاں, اس کے اوپر ایک چادر ڈال کے میں اس کے اندر گھس کے بیٹھ جاتا تھا. تو مجھے اس احساس کا مطلب سمجھ نہیں آتا تھا کہ مطلب میں پرائیویسی ایکچوئل میں چاہ رہا ہوں, سب کے سامنے موجود بھی ہوں لیکن اور چھپ جاتا تھا. تو پھر ایک دن میں اوپر والے کمرے میں چلا گیا, تو میں نے کمرے میں دیکھا کہ کمرہ وہ ایز اے اسٹور کے طور پہ استعمال ہوتا تھا. ایک دور میں ایسا ہوتا تھا جب کراچی کے اندر سیلاب آ جاتے تھے تو کچھ لوگ اوپر ایک پکا ایک RCC کا کمرہ ہمارا بنا ہوا تھا. تو بھئی آپ لوگ اس جب تک سیلاب آ جائے, کچھ ایسا حالات ہو جاتے تھے تو لوگ ایسے سیف پلیس تھی وہ. اس میں میری والدہ کا جہیز کی پیٹیاں وغیرہ کچھ پڑی ہوئی تھیں, ان کے جہیز کے صوفے وغیرہ تھے, کیونکہ والد کا صرف شادی کے 10 سال بعد انتقال ہو گیا. تو امی نے ساری چیزیں تقریباً سمیٹ دیں, پیٹیاں بند کر دیں. آپ بتائیں نا اس عورت پہ کیا گزرے گی جس کی 10 سال میں زندگی بدل گئی, 3-4 بچوں کا ساتھ, اور وہ بزنس وومن بن گئی اور سخت طبیعت میں تھیں بہت. انہوں نے ہی کام سکھایا, انہوں نے ہی پڑھایا. انہوں نے بولا کہ بے شک آپ ددیال سے بہت امیر فیملی سے آپ کا تعلق ہے, لیکن ایکچوئل میں بیٹے آپ غریب ہیں, آپ نے خود محنت کرنی ہے, سیلف میڈ بننا ہے. اور ہم نے بہت چھوٹی عمروں میں ہم نے مزدوری کی, اور ہم نے ہمارے گھر کے ساتھ ایک اسمال انڈسٹری تھی, پلاسٹک ریسائکل مشین کی کہتے تھے, پلاسٹک دانے مشین کی, وہ ہماری تھی. تو ہم لوگ اس کے ساتھ کام کرتے تھے. تو ہمارے بہنوں نے بہت ارلی اسٹیج میں ہمارے ساتھ کام کیا. پھر ہمارے ایک آصف بھائی تھے, انہوں نے ہمارے ساتھ کام کیا. اور پھر گریجولی جیسے ہمارے بڑے بھائی عرفان بھائی مرحوم وہ آ گئے, پھر عمران بھی آ گئے, پھر میں آ گیا. گریجولی کام چلتا رہا. 13 سال کی عمر میں جب میں اوپر کمرے میں گیا تو مجھے خواہش پیدا ہوئی کہ میں اپنا ایک الگ کمرہ کر لوں. تو میں نے اس کمرے میں جب نظر دوڑائی تو میری لیٹنے تک کی جگہ نہیں تھی, وہ ایز اے اسٹور روم کے طور پہ تھا. تو میں نے پہلی رات بڑی مشکل سے اتنی جگہ بنائی کہ میں اس میں لیٹ سکوں, اور ایک 100 پاور کا جو بلب آتا تھا اس دور میں, اس وقت 7 نہیں تھے, یا ٹیوب لائٹ ہوتی تھی یا 100 پاور کے بلب. تو وہ اوپر ایک اسٹور کے اندر کبھی کبھار جانا ہوتا تھا تو ایک 100 پاور کا بلب لگا تھا, وہ آن تھا. میں لیٹ گیا اس میں, ایک دری سی بچھا کے لیٹ گیا, ساری رات کروٹ لیتا رہا, ڈرتا رہا. بہرحال میں نے رات گزار لی. میری والدہ کو ایسا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر میں آ جائے گا, وہ بیچاری تھک جاتی تھی, صبح فجر کی اٹھی ہوتی تھی, تو مغرب کے بعد عموماً وہ لیٹ جاتی تھی. تو میں نے وہ رات گزار لی. سب لوگ بڑے حیران ہوئے کہ بھائی تو پوری رات یار اوپر سوتا رہا اس کمرے میں. میں نے کہا ہاں کچھ بھی نہیں. جب دن میں نے اس کمرے کو غور کیا تو میں نے دیکھا کہ یار اس میں تو بڑے نایاب جوہر پڑے ہوئے. میری والدہ کا کافی سامان تھا اس میں, پردے تھے, دبیز قالین تھے. کوئٹہ میں میری خالہ رہتی تھی تو وہ عموماً ان کے لیے تحفے تحائف لاتی تھی. میری والدہ نے یہ سوچ کے رکھ لیا کہ بھائی وہ ہماری بہن کو آگے دیں گی, جیسے ماؤں کا خیال ہوتا ہے, ڈنر سیٹ چیزیں ایسا وہ سنبھال کے رکھتی ہیں, اپنے جہیز کا اپنی بچی کے لیے رکھتی ہیں آگے. وہ بھی لا کے ڈنر سیٹ ابھی بھی میری بہن کے پاس موجود ہے, اور وہ ابھی پھر اس نے اپنی بیٹی کے لیے آگے رکھا ہوا ہے. تو وہ نسل اس ڈنر سیٹ کو بھی تقریباً 50 سال ہو گئے ہیں, لیکن ابھی تک وہ استعمال نہیں ہوا. خیر قصہ یہاں شروع ہو رہا. تو وہ کمرے کو میں نے کیا کیا کہ اس کمرے کو سیٹ کر دیا, اور جس تک میری والدہ جو ہے اپنی والدہ کے گھر گئی, یعنی میری نانی کے گھر, میں نے کوئی دوستوں کی مدد سے وہ سارا پرانا فرنیچر نکالا, جسے ان کا اشتراک خیال کہ ابھی کچھ دنوں کے بعد میں اس کو بنا لوں گی. اور تو میں نے وہ سب اٹھا کے
چلیے میں نے وہ اس کو فرنیچر اٹھا کے ٹھکانے لگا دیا اور اوپر رہنے لگا. میں نے ان پوری صفائی وغیرہ کی اور قالین وغیرہ وہاں بچھا دیے. کیا ایرانی قالین تھے وہ بہترین, اور پردے وغیرہ. میری والدہ نے اصل میں فاطمہ جناح سے ڈپلوما ہولڈر تھی, وہ فیشن ڈیزائنر جو آج آپ لوگ سوچتے ہیں, اس وقت وہ فرسٹ پوزیشن انہوں نے لی تھی اور فاطمہ جناح سے ڈپلوما لیا ہوا تھا. تو ان کے ہاتھ کی بنی ہوئی چیزیں اور کشیدہ کاری والے کشن, یہ سب چیزیں, اور ان کا وہ بیڈ تھا, اس کو جیسے تیسے میں نے جوڑ جاڑ کے ایک ڈبل بیڈ کی صورت اختیار کر کے اس کو میں نے لگا دیا. اور اس کے بعد سینٹر میں میرا ٹیبل ایک لگا تھا, اس کے اوپر اس دور میں وہ بڑے بڑے ڈیک چلتے تھے, صدر سے ملتے تھے, وہ میں لا کے میں نے وہ لگا دیے. اور ومٹو ایک آر سی اور پیپسی اس وقت بوتل ملتی تھی, ایک اس وقت ایک ومٹو برانڈ آیا تھا, وہ میں رکھ کے. اور بھائی میری والدہ نے آئس کریم کے کچھ کپ آئس کریم کھانے کے لیے کچھ کپ تھے, اس کو ایز اے وائن گلاس کے طور پہ میں نے سائڈ کے اوپر رکھ دینا اور اس میں کیوب ڈالنی اور ومٹو ڈال کے پینی. اور جو کیلنڈر ہوتے تھے ہمارے خالی تو گھر کے بچے ہوئے, میں اس کو ایز اے اسکیچ وہ کرتا تھا, میں آرٹ بھی کرتا تھا اس وقت, کچھ تصویریں بناتا تھا. تو ہر وقت ایک نئی دوشیزہ کی تصویر بنتی تھی. واللہ عالم کیا شوق تھا. ان کی بات یہاں اس میں کیا ہے, آپ سوچ رہے ہوں گے یار یہ پوری اسٹارٹ ہوئی کہانی. جب تک آپ کو کمرے کا پورا بیک گراؤنڈ, اس جگہ کا بیک گراؤنڈ نہیں پتہ چلے گا نا, تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی, کیونکہ آگے یہ بہت لانگ سیریز ہے. یعنی اس 12-14 سال سے لے کر آج تک کی لائف تک کے اندر کتنے ہارر سین ہوئے وہ سب آپ کو بتاؤں گا. تو وہ کمرہ میرا سیٹ ہو گیا, پردے لگ گئے, خوبصورت ریشمی پردے ہوتے تھے اور وہ لٹک رہے. اور سامنے جو ہے نا ہمارے کچھ درخت ہیں ہمارے گھر کے سامنے, ان کو بہت شوق تھا, ہماری ایک رشتہ دار تھی, ان کو بہت شوق تھا, اور انہیں امرود کے درخت, اس کے درخت. تو دن کو تو وہ بڑے خوبصورت لگتے تھے ہریالی میں, رات میں جب ان کا سایہ, ایک لوہے کی گرل لگی ہوئی تھی ہماری اس کمرے میں, اور جب اس پردوں میں سایہ پڑتا تھا ایسے لگتا تھا بہت سارے آدمی کھڑے ہوئے. تو میرے مرحوم بھائی عرفان بھائی جو تھے وہ رات کو لیٹ نائٹ, رات کے بادشاہ تھے, کارخانے میں نائٹ شفٹ وغیرہ دیکھتے تھے, عموماً 3-4 بجے وہ آتے تھے. تو انہوں نے کچھ دنوں کے بعد جب وہ اوپر آئے, انہوں نے کمرہ دیکھا, بڑا شاندار سیٹ ہوا ہوا ہے, 2 بیڈ لگے ہوئے. میں نے ان کے بیڈ کو بیچ سے کاٹ کے ڈبل بیڈ کو اس طرح سیپریٹ کر دیا, ایک بیڈ بھائی کے لیے کر دیا, ایک اپنے لیے کر دیا, بیچ میں قالین, خوبصورت کمرے کی صفائی, اور پورے ہفتے کے کپڑے میں پریس کرتا تھا. مجھے کچھ شوق تھا کچھ الگ سے, کچھ الگ تھا. حالانکہ اس وقت جس دور میں تھا اس دور میں بچوں کو مطلب اتنا زیادہ پہننے اڑنے کا نہیں تھا, لیکن میری دن میں بھی 2 میں 3 ڈریس چینج کرتا تھا. تو میری والدہ کو ایک دم احساس ہوا کہ بھائی کافی دن ہو گئے ہیں, عدنان جو ہے نا آج کل روزانہ اوپر چلے جاتا ہے, کافی ٹائم گزارتا ہے. میں نے اپنے ایکسرسائز کا سامان اوپر رکھ لیا. اب تو میری دنیا وہی تھی, دوستوں میں جانا, اپنے کارخانے میں کام کرنا اور زیادہ تر وہیں گزارنا. ایک رات میں سویا ہوا تھا, بارشیں ہو رہی تھیں اور شدید بالکل ایک دم سناٹا چھایا ہوا تھا. بارشوں میں کیسا سناٹا ہوتا ہے, بالکل کوئی آواز نہیں, صرف ٹک ٹک ایک گھڑی کی آواز چلتی تھی. اور ہمارے گھر کی جو گھڑی تھی وہ تقریباً 2.5 سے 3 فٹ لمبی گھڑی تھی, ایسے تقریباً اتنی بڑی. وہ گھنٹہ کرتا, پورے محلے کو پتہ چل جاتا تھا کہ بھائی ہمارے گھر میں ٹائم جو گھنٹے سے بجتی تھی, جتنے ٹائم بجتے تھے, جیسے 11 بجے یا 12 بجے, تو 12 مرتبہ وہ ٹن 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 کرتی تھی. وہ پوری ایک ڈرامے فلم کا سین کریٹ کرتی تھی. 3 بجے جب تو اس نے گھنٹی نے بجایا ٹن ٹن ٹن, تو میری ہلکی سی غنودگی میں آنکھ کھلی, میں نے رضائی لی ہوئی تھی اور میں لیٹا ہوا تھا. تو مجھے محسوس ہوا اوپر کوئی چڑھ کر آ رہا, تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, عرفان بھی آ گئے. دروازہ کھلا اور اس کے بعد وہ مکان بنا ہوا تھا, لیکن چھت پہ جب ہمارے اس فرش پہ کچھ چلتا تھا تو دھمک پیدا ہوتی تھی. تو مجھے باقاعدہ محسوس ہوا پیروں کی دھمک آ رہی. میں نے کہا بھائی آئے, لیکن میں نے سوچا یار عرفان بھائی کو نا ایستھما کا ایشو تھا, تو وہ جب چڑھ کے سیڑھیاں چڑھ کے آتے تو ان کو ایک سانس کی خاص طور پہ ان کی آواز آتی تھی, کبھی وہ کھانستے تھے. تو میں نے محسوس کیا کہ یار وہ تو کھانسی نہیں رہے اور یہ کون ہے. تو بس اب میں رضائی میں دبک گیا بالکل ایسے کر کے, اور میں نے دیکھا کہ وہ چیز محسوس مجھے ہوئی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہونے شروع ہو گئے. آہستہ آہستہ مجھے کوئی احساس ہو رہا تھا جیسے کوئی چیز میرے پیچھے چلتی آ رہی ہے.
یہاں تک کہ جس طرف میں لیٹا ہوا تھا کروٹ کے، اور مجھے ایسا لگا کہ میرے سر کے اوپر کوئی کھڑا ہوا ہے، بالکل میرے پاس کھڑا ہوا ہے، اور وہ ہاتھ جو ہے نا بالکل یا کوئی چیز میری رضائی کو کھینچنے والی ہے۔ بس میں نے ساری ہمت جمع کی اور میں نے یک دم وہ رضائی ساری پلٹی، اور اس کے بعد میں ایک چیخ ماری اور میں بھاگ کے جو ہے نا دروازے سے سیڑھیاں پھلانگتا ہوا سیدھا گیا اور اپنی امی کے بیڈ کے پاس جا کے گھس گیا اور ان کے پاس لیٹ گیا جا کے، اور میں کانپ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ سردی کی راتوں میں یا بارش کے جو ٹھنڈ موسم ہوا تھا، میں پسینے سے شرابور ہو گیا تھا۔ میں بار بار یہ سوچ رہا تھا کہ کون تھا وہ کون تھا۔